بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آنکھیں بند کیے ایک کونے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا یہی خیال تھا کہ میری دوست نائلہ مجھے ابھی تلاش کرتے ہوئے یہاں پر آ جائے گی، مگر کافی دیر گزر گئی تھی۔ نائلہ کا تو کوئی اتا پتہ ہی نہیں تھا، نہ جانے اچانک سے وہ کہاں چلی گئی تھی۔ یہ خیال آیا تو بالآخر میں اٹھ کھڑی ہوئی اور باہر جانے کا ارادہ کیا۔ اس اسٹور روم میں جگہ جگہ بڑے بڑے سوراخ تھے، جن کی وجہ سے ان میں سے روشنی اندر آ رہی تھی، جبکہ یہاں پر کوئی اور لائٹ بھی موجود نہیں تھی، نہ ہی بجلی تھی۔ میں جیسے ہی دروازے کی طرف بڑھی تو ایسا محسوس ہوا جیسے میرے پیروں میں کوئی بیڑیاں پڑ گئی ہوں۔ میرے قدم خود بخود ہی بھاری ہونے لگے تھے۔ گھسیٹتے ہوئے قدموں کو میں دروازے تک لے کر گئی تھی۔ میری حالت بہت بری ہو رہی تھی، مگر میں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو دروازہ بالکل جام ہو کر رہ گیا تھا۔ میں دروازے کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی، مگر دروازہ کھلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پسینے سے اب میری حالت بری ہونے لگی تھی۔ میں دروازے کو پیٹنے لگی، مگر یہ کیا، دروازے کو جتنا بھی بجاتی اس میں سے کوئی بھی آواز نہیں نکل رہی تھی۔ یہ سب کچھ بہت ہی پراسرار سا معلوم ہو رہا تھا۔ یہ سب میرے ساتھ اچانک کیا ہو رہا تھا؟ میں تو بس کھیلتے کھیلتے چھپنے کی غرض سے یہاں پر آئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کچھ ہو جائے گا۔ جیسے ہی میں نے نظریں پیچھے دوڑائیں تو سارا اسٹور روم کاٹ کباڑ سے بھرا پڑا تھا۔ جگہ جگہ سے بڑے بڑے جالے لٹک رہے تھے جو ایک بہت ہی ہولناک منظر پیش کر رہے تھے۔ میری آنکھوں سے اب ٹپ ٹپ آنسو بہنے لگے تھے۔ میں اپنی ماں کو پکارنے لگی، اماں مجھے باہر نکالو، میں یہاں پر بند ہو گئی ہوں، مگر جیسے کوئی میری آواز سن ہی نہیں رہا تھا۔ اچانک مجھے کسی کی تیز سانسوں کی آواز سنائی دینے لگی۔ کوئی تیز تیز سانس بھر رہا تھا۔ میں حیران رہ گئی کہ اس پرانے سے بوسیدہ بند اسٹور روم میں کون موجود ہو سکتا ہے۔ میں تو اس لیے یہاں پر آئی تھی کہ یہاں پر دوسرا کوئی بھی نہیں ہے، اور جب میں یہاں پر آئی تھی تب تو یہاں پر کوئی موجود تھا بھی نہیں، اور اب کسی کی موجودگی مجھے خوف میں مبتلا کر رہی تھی۔ ایک بڑے سے صندوق کے پیچھے جب میری نظر گئی تو یہ دیکھ کر میری ریڑھ کی ہڈی میں سرسراہٹ دوڑ گئی۔ کوئی جائے نماز پر بیٹھا ہوا نماز ادا کر رہا تھا۔ اس کے سر پر ایک لال رنگ کی ٹوپی موجود تھی۔ یقیناً وہ کوئی مرد تھا جو اپنی عبادت میں مشغول تھا۔ میرا وجود اب کانپنے لگا تھا۔ دروازے سے ٹیک لگائے میرے لیے اب کھڑا ہونا مشکل ہو رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے میں گھسٹتے ہوئے نیچے بیٹھ گئی اور میری آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہنے لگے۔ میں بالکل بے بس ہو کر رہ گئی تھی۔ تبھی وہ بھاری آواز لیے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ تم کہاں چلی گئی تھی روشنا؟ تم جانتی ہو میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ اس کی اتنی بھاری آواز پر چونک کر میں نے اس کی جانب دیکھا۔ میں حیران تھی کہ وہ مجھے روشنا کیوں بول رہا ہے؟ میرا نام تو زرینہ ہے۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ میں روشنا نہیں ہوں، مگر وہ تو اس بات کو جیسے بالکل انسنا کر رہا تھا۔ تبھی آگے بڑھ کر اس نے مجھے بازو سے پکڑا اور اپنے ساتھ اندر لے کر جانے لگا۔ روشنا میرے ساتھ چلو، میں صدیوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، تم نے آنے میں بہت دیر کر دی۔ اس کے لہجے کی تڑپ نے میرے دل میں جیسے ایک ہلچل سی مچا دی تھی، لیکن میرا پورا وجود خوف کی سرد لہر میں ڈوب گیا تھا۔ میرا نام زرینہ ہے۔ میرا تعلق نہایت غریب گھرانے سے تھا۔ ابا ایک ٹھیکیدار کے ساتھ نوکری کرتے اور وزن اٹھانے کا کام کرتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کی ہڈیوں میں اب وہ طاقت نہ رہی تھی۔ اس وجہ سے اماں کو ہی گھر سے باہر قدم نکالنا پڑا۔ 3 جوان بیٹیاں بھی ان کی ذمہ داری تھی، جن میں میرا نمبر دوسرا تھا۔ مجھ سے بڑی ایک اور مجھ سے چھوٹی ایک بہن تھی۔ ہم لوگ ابا کے ساتھ گھر پر ہی رہتی۔ اماں حویلیوں میں برتن دھونے جاتی، بچا کھچا کھانا مل جاتا۔ کافی رات میں اماں واپس آتی تو ہم لوگ پیٹ بھر کر کھانا کھاتے۔ صبح ناشتے کے لیے بھی وہی بچ جاتا تھا۔ ابا ابھی زیر علاج تھے۔ میری بڑی بہن نے تھوڑا بہت سلائی کا کام بھی سیکھا ہوا تھا۔ گھر بیٹھ کر وہ دن بھر میں 1 آدھ جوڑا ہی سلائی کر پاتی، جس کو وہ محلے کی ریشمہ خالہ کو دے آتی۔ آگے وہ معاوضہ رکھ کر باقی جو بچتا وہ سلائی باجی کو دے دیتی۔ یوں ہمارا گزارا بہت مشکل کے ساتھ ہو رہا تھا۔
ساری بہنوں میں میرا مزاج کچھ چنچل سا تھا۔ مجھے اس عمر میں بھی چھپن چھپائی اور پکڑن پکڑائی کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ میں اپنی چھوٹی بہن کے ساتھ کھیلتی رہتی۔ ابا اماں ہمیشہ مجھے سمجھاتے کہ سنبھل جاؤ، اب بڑی ہو گئی ہو، کل کو کسی دوسرے گھر بیاہ کر جاؤ گی تو لوگ باتیں بنائیں گے کہ لڑکی کو اس کی ماں نے کچھ سکھایا ہی نہیں۔ ویسے بھی عورت ذات کی یہ لچھن نہیں کہ وہ اچھل کود کرتی پھرے، اسی لیے کہتے ہیں اپنی بڑی بہن سے کچھ سیکھ لے، کل کو دوسروں کے گھر جا کر ماں باپ کی ناک بھی کٹوا دے گی۔ مجھ پر تو ان کی کسی بات کا اثر ہی نہیں ہوتا تھا۔ گھر میں ہم لوگ ہی کتنے تھے، بوریت بھی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے میں اپنی چھوٹی بہن نادیہ کے ساتھ چھپن چھپائی بھی کھیل لیا کرتی تھی۔ ابھی میری عمر ہی کتنی تھی، محض 17 برس۔ مجھ میں ابھی تک بچپنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ یہ بچپنا مجھے کسی بڑی مصیبت میں دھکیل دے گا۔ اگر جو مجھے اس بارے میں پہلے سے خبر ہوتی تو شاید میں ایسا کبھی نہ کرتی اور اماں کی باتوں پر کان دھر کر اپنے لیے اس مصیبت کو دعوت نہ دے دیتی۔ چونکہ مجھے کھیلنے کا بہت شوق تھا، اسی لیے جب چھٹی ہوتی تو اکثر یا تو میں اپنی سہیلیوں کو اپنے گھر بلا لیتی یا پھر خود ان کے گھر چلی جاتی تھی۔ باری باری سب سہیلیوں کے گھر جا کر کھیلتی تو بڑا مزہ آتا تھا۔ اکثر ہم سہیلیاں اکٹھی ہو کر گاؤں کے کھلے میدان میں چلی جاتی اور وہاں پر کھیلتی تو بہت گھنٹوں تک کھیلتے ہی رہتے۔ لیکن آج میں اپنی سہیلی نائلہ کے گھر چلی آئی۔ وہاں پر جب اس کی اماں سے اس کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ اپنی دادی کے گھر گئی ہوئی ہے۔ اس کی دادی کا گھر پاس ہی تھا۔ میں سر ہلاتی ہوئی اس کی دادی کی طرف چلی آئی۔ نائلہ کے ساتھ میری بڑی اچھی دوستی تھی اور ہم دونوں کی طبیعت ایک جیسی ہی تھی۔ ہم دونوں ہی شرارتیں کرنے کی شوقین تھیں اور کھیل کود کر وقت گزارنا ہمیں اچھا لگتا تھا۔ میں جب نائلہ کی دادی کے گھر آئی تو دیکھا وہ سامنے ہی اپنی دادی کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی۔ مجھے دیکھ کر تو جیسے کھل اٹھی اور کہنے لگی، اچھا کیا زرینہ تم چلی آئی، میں تمہارے بارے میں ہی سوچ رہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ تمہاری طرف چلتی ہوں، لیکن اب تم آ گئی ہو تو بہت اچھا کیا۔ نائلہ نے بڑی خوش دلی سے میرا استقبال کیا تو میں آ کر اس کے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی، تمہیں تو معلوم ہے کہ مجھے بھی گھر پر کہاں چین ہے، اسی لیے میں تمہارے پاس چلی آئی کہ دونوں مل کر کھیلتے ہیں۔ میری بات سن کر نائلہ کی آنکھیں چمک اٹھیں اور کہنے لگی، ہاں ہاں کیوں نہیں، دادی آج اکیلی ہیں تو ہم یہیں پر کھیلتے ہیں۔ نائلہ کے کہنے کی دیر تھی کہ میں بھی مان گئی اور یوں کچھ ہی دیر میں ہماری ایک اور سہیلی بھی چلی آئی تھی تو ہم تینوں نے مل کر کھیلنا شروع کر دیا۔ اب کی بار نائلہ کی باری آئی تھی اور اب اس نے ہمیں ڈھونڈنا تھا۔ نائلہ جیسے ہی گنتی کرنے کے لیے ایک طرف کھڑی ہوئی تو مجھے اور کچھ تو سمجھ میں نہیں آیا۔ میں نائلہ کی دادی کے پرانے سٹور میں گھس گئی۔ یہ سٹور ویسے تو لکڑی وغیرہ رکھنے کے کام آتا تھا۔ اس کی دادی نے یہاں پر کاٹ کباڑ اکٹھا کر کے رکھا ہوا تھا اور یہاں پر بہت کم میں نے کسی کو آتے جاتے دیکھا تھا۔ لیکن آج چونکہ میں نے چھپنا تھا اور مجھے اس سے بہتر اور کوئی جگہ ملی نہیں تھی، اس لیے میں چپ چاپ اس سٹور میں آ کر چھپ گئی۔ لیکن کافی وقت گزرنے کے بعد بھی جب نائلہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے یہاں پر نہیں آئی تو مجھے بہت حیرانی ہوئی اور اب میں تھک بھی چکی تھی اور کچھ مجھے نائلہ پر غصہ بھی آ رہا تھا کہ آخر اس نے مجھے ابھی تک کیوں نہیں ڈھونڈا۔ اسی لیے میں جھنجھلاہٹ کے مارے اٹھ کھڑی ہوئی اور دروازے کی طرف بڑھی، لیکن یہ کیا، میرے اتنے زور لگانے پر بھی دروازہ نہیں کھلا۔ اب کی بار میں پریشان ہو گئی اور سوچنے لگی کہ آخر دروازہ کیوں نہیں کھل رہا۔ میں نے اپنی طرف سے پورا زور لگا کر دروازے کو اپنی طرف کھینچا، لیکن دروازہ 1 انچ بھی نہیں ہلا۔ اب کی بار میں بے حد پریشان ہو گئی اور دروازے کو زور زور سے پیٹنے لگی، لیکن ایسے لگ رہا تھا جیسے دروازہ بالکل جام ہو کر رہ گیا ہے اور اب وہ کبھی کھلے گا نہیں۔ یہاں پر اب ہلکی ہلکی روشنی ہی رہ گئی تھی، اندھیرا محسوس ہو رہا تھا، اسی لیے تو مجھے گھبراہٹ ہو رہی تھی اور ڈر بھی لگ رہا تھا۔ میں غیر محسوس انداز میں گردن گھما کر پیچھے دیکھنے لگی۔ مجھے اب یہاں پر موجود ہر چیز سے خوف آ رہا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ جب میں نے خوف محسوس کیا تھا تو دروازے کو زور زور سے پیٹنا شروع کر دیا، لیکن دروازے نے نہیں کھلنا تھا اور وہ نہیں کھلا، اور نہ ہی میری مدد کے لیے وہاں پر کوئی آیا۔ گھبراہٹ کے عالم میں مجھے اور تو کچھ سمجھ نہیں آئی، میں نے رونا شروع کر دیا اور میں وہیں پر آ کر بیٹھ گئی جہاں پر پہلے بیٹھی تھی۔
لیکن وہاں پر اچانک مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے پہلے سے کوئی موجود ہے، حالانکہ اس سے پہلے تو جب میں یہاں بیٹھی تھی تو یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا، لیکن اب وہاں پر کسی کی موجودگی کا احساس مجھے سہما رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو سامنے ہی ایک شخص جائے نماز بچھائی نماز ادا کر رہا تھا۔ میری روح کی ہڈی میں خوف کی ایک سرد لہر دوڑ اٹھی۔ میں وہاں سے اٹھ کر بھاگ جانا چاہتی تھی، لیکن ایسا لگ رہا تھا جیسے زمین نے میرے پیر جکڑ لیے ہوں اور میں اپنی جگہ سے 1 انچ بھی نہیں ہل سکتی تھی۔ تاہم کچھ ہی دیر میں وہ شخص میری طرف چلا آیا۔ اسے اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر میں پیچھے دیوار سے جا لگی اور خوف کے مارے میری آنکھیں باہر کو ابل پڑی۔ میرے قریب آ کر وہ بڑی محبت سے مجھے کہنے لگا، روشنا، تم کہاں چلی گئی تھی؟ میں کب سے تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں، کب سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ تم کہاں چلی گئی تھی روشنا؟ اس شخص کے لہجے میں بڑی بے قراری اور بے تابی محسوس ہو رہی تھی اور وہ بڑی محبت سے کہہ رہا تھا۔ میں حیرت اور خوف سے اس کے چہرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ میں اسے بتانا چاہتی تھی کہ میرا نام روشنا نہیں ہے اور نہ ہی میں وہ لڑکی ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، لیکن نہ جانے کیوں میری زبان نے میرا ساتھ ہی نہیں دیا اور میں ایسے چپ رہ گئی جیسے کبھی بولتی ہی نہ ہوں، اور وہ شخص میرا بازو تھام کر اسٹور روم کی ایک طرف لے گیا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے میں کسی اور ہی دنیا میں گھوم رہی ہوں، جیسے یہ دادی کا اسٹور روم نہیں بلکہ کوئی اور ہی دنیا ہے۔ یہ احساس ہوتے ہی میرے پورے وجود میں سنسناہٹ دوڑ گئی اور میں گھبرا گئی۔ میری گھبراہٹ کو محسوس کر کے وہ شخص کہنے لگا، ارے تمہیں کیا ہوا روشنا؟ تم مجھ سے ڈر کیوں رہی ہو؟ تم تو میری محبت کو جانتی ہو، پھر ایسے کیوں کر رہی ہو؟ اس شخص نے جب مجھے گھبرائے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا۔ میں نے اب کی بار پوری ہمت سے اسے کہا، سنو، میں تمہاری روشنا نہیں ہوں، میں وہ لڑکی نہیں ہوں جو تم سمجھ رہے ہو، میں زرینہ ہوں۔ میں نے ہمت کرتے ہوئے اسے کہہ دیا تو میری بات سن کر وہ ایک زوردار قہقہہ لگا کر ہنس دیا اور کہنے لگا، تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں تمہارے مذاق کو نہیں سمجھتا؟ مجھے نہیں معلوم کہ تم کتنا مذاق کرتی ہو؟ اس شخص کی بات سن کر میں حیران رہ گئی اور کہنے لگی، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اگر تم مجھے جانتے ہو تو تمہیں یہ معلوم ہوگا کہ میں روشنا نہیں ہوں۔ میں نے دوبارہ اپنی بات پر زور دیتے ہوئے کہا تو اب کی بار اس کی آنکھوں میں غصہ نظر آیا اور وہ کہنے لگا، میں اچھی طرح اپنی روشنی کو پہچانتا ہوں، میں کیسے اسے بھول سکتا ہوں؟ وہ میری محبت ہے اور اپنی محبت سے کون انکار کرتا ہے؟ کون اپنی محبت کو نہیں پہچان سکتا؟ اس شخص نے اسی بے قراری اور محبت سے جواب دیا تو میں بے بسی سے اسے دیکھنے لگی۔ تاہم میں نے اسے کہا کہ تمہیں بہت بڑی غلط فہمی ہو رہی ہے، تم نہیں جانتے میں زرینہ ہوں، میں تو غلطی سے یہاں پر چلی آئی تھی اور یہاں پر چھپ کر بیٹھ گئی، مجھے کیا معلوم تھا کہ تم یہاں پر ہوتے ہو، ورنہ میں کبھی یہاں نہ آتی۔ اب تمہاری مہربانی، مجھے اسٹور سے نکال دو، مجھ سے وہ دروازہ نہیں کھل رہا اور میری سہیلی ابھی تک مجھے ڈھونڈتے ہوئے یہاں نہیں آئی۔ تم اگر مجھے یہاں سے نکال دو گے تو تمہارا بہت بڑا احسان ہوگا۔ میں نے اس شخص سے مدد کرنے کے لیے کہا، جبکہ میری بات سن کر وہ ایک دم جنونی ہو گیا اور مجھے کہنے لگا، روشنا، میں اب تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا، تم اب یہاں پر میرے ساتھ ہی رہو گی۔ پہلے بھی تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی اور میں تمہیں ڈھونڈتا رہ گیا، لیکن اب میں تمہیں کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اس شخص نے جیسے ضدی انداز میں کہا تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اب یہ حقیقت سمجھ آ گئی تھی کہ میں کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ رہ رہ کر مجھے اماں، ابا اور اپنی بہنوں کا خیال آ رہا تھا۔ وہ سب کتنے پریشان ہوں گے اور مجھے ڈھونڈ رہے ہوں گے۔ کسی کو بھی نہیں پتا کہ میں یہاں پر دادی کے اسٹور میں بند ہوں۔ مجھے نائلہ پر غصہ آ رہا تھا کہ اس نے مجھے ابھی تک ڈھونڈا کیوں نہیں، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گئی ہے اور مجھے ڈھونڈنے کے لیے کیوں نہیں آئی۔ پریشانی سے میرا برا حال تھا اور آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے تھے۔ میرے آنسو دیکھ کر وہ شخص ایک دم بے چین سا ہو گیا اور کہنے لگا، ارے روشنا، تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا بات ہے؟ ایک دم وہ آگے بڑھا اور میرے آنسو خشک کرنا چاہے۔ میں خوفزدہ ہو کر پیچھے ہٹ گئی۔ مجھے اس سے ڈر لگ رہا تھا اور بے حد خوف آ رہا تھا، لیکن میرے پاس اس وقت یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں تھا اور پریشانی کے مارے مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں خاموشی سے آنسو بہانے لگی، جبکہ وہ بے چین سا ہو گیا اور کہنے لگا، تم آنسو کیوں بہا رہی ہو؟
کیوں رو رہی ہو روشنا؟ میں تمہارے ساتھ ہوں اور ہمیشہ ساتھ رہوں گا۔ اس کی بات سن کر میں نے تڑپ کر اسے دیکھا اور کہا، میں تمہاری کچھ نہیں لگتی، تم نہ جانے مجھے کیا سمجھ بیٹھے ہو، جبکہ میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں۔ تم مجھے یہاں سے جانے دو، تم نے مجھے کیوں روک لیا ہے؟ میری بات سن کر وہ کہنے لگا، میں تمہیں یہاں سے کہیں نہیں جانے دوں گا۔ اتنی مشکل سے تو تم واپس آئی ہو، اب میں تمہیں کیسے جانے دے دوں؟ وہ جیسے ضدی انداز میں بول رہا تھا اور میں فقط پریشانی سے اس کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پھر کچھ خیال آنے پر میں نے اس سے پوچھا، تم ہو کون؟ میں نے تو آج تک تمہیں اس سے پہلے کبھی دادی کے گھر نہیں دیکھا اور نہ ہی کبھی اپنے گاؤں میں دیکھا ہے۔ آخر تم ہو کون؟ میرے پوچھنے پر وہ تو جیسے غم کے مارے آدھا رہ گیا۔ کہنے لگا، کیا تمہیں اب یہ بھی بھول گیا ہے کہ میں کون ہوں؟ کیا تم نہیں جانتی کہ میں ارسلان ہوں اور تم سے کتنی محبت کرتا ہوں؟ کیا تم بھول گئی ہو کہ میں ایک جن زادہ ہوں اور تمہارے لیے اپنا سب کچھ چھوڑ کر یہاں پر چلا آیا تھا؟ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ تم مجھے ہی بھلا دو گی؟ اس شخص کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین سرک گئی اور میں حیرت سے منہ کھولے اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ جو کچھ وہ کہہ رہا ہے وہ سچ ہے، اور اب خوف کے مارے میری آنکھیں باہر کو ابل آئی تھی۔ جسم میں کپکپاہٹ ہو رہی تھی کہ میں اس کی بات پر یقین کروں تو یہاں سے نکلوں تو کیسے نکلوں؟ میں نے خوفزدہ لہجے میں اس سے پوچھا، کیا تم سچ کہہ رہے ہو؟ کیا تم واقعی ایک جن زادے ہو؟ تو میری بات سن کر وہ کہنے لگا، ہاں میں واقعی ایک جن زادہ ہوں، اور جیسے تمہیں تو یہ بات معلوم ہی نہیں، کیا تم نہیں جانتی ہو؟ اس کے پوچھنے پر میں نے گویا غیر ارادی طور پر نفی میں سر ہلا دیا اور کہا، نہیں، مجھے تو اس بارے میں کچھ معلوم نہیں، میں تو آج یہاں پر آئی ہوں اور یہاں قید ہو کر رہ گئی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے میں ایک دم رونے لگی، جبکہ وہ غصے سے میری طرف دیکھنے لگا اور کہنے لگا، آخر تم کیوں میرے ساتھ مسلسل جھوٹ بول رہی ہو؟ اگر میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں تو میں تمہیں نقصان بھی پہنچا سکتا ہوں۔ اگر تم مسلسل مجھ سے جھوٹ بولتی رہو گی تو میں بالکل لحاظ نہیں کروں گا کہ تم میری محبت ہو۔ اس کی بات سن کر میں ایک دم خاموش ہو گئی، اور اب تو مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں یہاں سے نہیں نکل سکتی، لہٰذا چپ چاپ ایک طرف بیٹھ گئی، جبکہ وہ شخص دوبارہ اپنی عبادت میں مصروف ہو گیا۔ اسے عبادت میں مصروف دیکھ کر میں سارے اسٹور روم میں گھومنے لگی اور جگہ جگہ ہاتھ مار کر یہاں سے باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگی۔ پہلے جو بڑے بڑے سوراخ نظر آ رہے تھے اور جن سے روشنی اندر آ رہی تھی، اب ان سوراخوں سے اندھیرا محسوس ہو رہا تھا اور ایسا لگ رہا تھا جیسے دوسری طرف کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے ان سوراخوں سے باری باری باہر بہت آوازیں دیں، نائلہ، دادی، نائلہ۔ میں نے بہت اونچی اونچی پکارا، لیکن کوئی بھی میری پکار سن کر وہاں نہیں آیا اور نہ ہی کسی نے میری پکار کا جواب دیا۔ بے بسی کے مارے میں رونے لگی تھی۔ اس جن زادے نے اپنی عبادت مکمل کی اور میری طرف چلا آیا اور کہنے لگا، میں تو شکرانے کے نفل پڑھ رہا تھا کہ تم مجھے مل گئی ہو، لیکن تم یہاں سے بھاگنے کے راستے دیکھ رہی تھی۔ کتنی بری بات ہے، مجھے شرم آ رہی ہے کہ تم مجھ سے دور بھاگ رہی ہو۔ اس کی بات پر میں تڑپ گئی، اس کی طرف دیکھا اور کہا، میں خدا کی قسم کھاتی ہوں، میں نے جو کچھ کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ میں تمہیں نہیں جانتی، میں پہلی بار یہاں پر آئی ہوں اور غلطی سے یہاں پر قید ہو گئی ہوں۔ مجھے واپس جانے دو، مجھے میرے گھر جانا ہے۔ میں نے روتے ہوئے اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے، جبکہ وہ بے بسی سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اگر تم میری محبت سے بھاگ رہی ہو تو یہ بہت غلط بات ہے۔ میں تمہیں چاہتا ہوں اور تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری چاہت کے پیچھے میں یہاں تک چلا آیا، اور تم اب مجھ سے ہی دور بھاگنے لگی ہو۔ میں کس طرح تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاؤں؟ وہ جن زادہ بے بسی سے میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، اور پھر وہیں پر میرے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میں تڑپ کر پیچھے ہٹی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اسے کیسے اس بات کا یقین دلاؤں کہ میں وہ نہیں ہوں جو وہ سمجھ رہا ہے، بلکہ میں کوئی عام سی لڑکی ہوں جسے وہ اپنی بیوی مان رہا ہے اور ایک جن زادی ہی سمجھ رہا ہے۔ تاہم آخری امید کے طور پر میں نے اسے کہا، بات سنو، دیکھو میں کوئی جن زادی نہیں ہوں اور نہ ہی میں تمہاری بیوی ہوں، تم یقیناً غلط فہمی کا شکار ہو۔ میں نے بے بسی سے اسے سمجھاتے ہوئے کہا تو وہ کہنے لگا، نہیں، میری بیوی ایک جن زادی نہیں تھی، وہ تو ایک انسان تھی۔ میں نے پہلی بار اسے یہیں پر دیکھا تھا، اسی گھر میں دیکھا تھا۔ میں تو یہاں سے گزر رہا تھا،
اس کی ہنسی کی کھلکھلاتی آواز سن کر میں رک گیا اور پھر اسے دیکھتا رہ گیا۔ وہ بہت خوبصورت تھی اور ہنستے ہوئے تو اور بھی خوبصورت لگتی تھی۔ میں اسے دیکھتا رہ گیا اور پھر مجھے اس سے محبت ہو گئی۔ وہ بھی مجھے چاہنے لگی تھی، لیکن جب اسے یہ پتہ چلا کہ میں ایک جن زادہ ہوں تو وہ مجھ سے دور بھاگنے لگی۔ وہ مجھ سے بات بھی نہیں کرتی تھی، جبکہ میں تو اسے اسی طرح چاہتا تھا، لیکن اس کی چاہت جیسے ختم ہو گئی تھی۔ اسی لیے اس کے بعد نامعلوم وہ کہاں چلی گئی۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا، لیکن مجھے اس کا کوئی سرا نہیں ملا۔ اتنے برسوں سے میں یہیں پر رہ کر اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس جنزادے کی بات سن کر میں گہرے دکھ سے بھر گئی اور اسے کہا، میں تمہاری محبت سمجھتی ہوں، تم صحیح کہہ رہے ہو، لیکن میں کیا کروں؟ میں وہ نہیں ہوں جسے تم سمجھ رہے ہو۔ وہ لڑکی کوئی اور تھی جس سے تم محبت کرتے تھے اور میں کچھ اور ہوں۔ میں نے آخری امید کے طور پر اسے اپنے بارے میں سچ بتایا، جبکہ وہ کہنے لگا، میری نظریں دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جس کا میں صدیوں سے یہاں بیٹھ کر انتظار کر رہا ہوں۔ جنزادے کی باتیں مجھے پریشان کر رہی تھی اور میں گھبرا رہی تھی، تاہم میں خاموش ہو گئی۔ مجھے سمجھ آ گیا تھا کہ اس دیوانے کو سمجھانا ناممکن ہے۔ وہ مجھے اب اپنی بیوی مان بیٹھا ہے، اپنی محبت سمجھ بیٹھا ہے، اور جب تک اب خود اس بات سے انکار نہیں کرے گا تب تک وہ اس بات کو مانے گا ہی نہیں۔ میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہ گئی، پھر دل ہی دل میں قرآنی آیات کی تلاوت کرنے لگی۔ یہاں سے مجھے کسی نہ کسی طریقے سے تو نکلنا ہی تھا، لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ میں جتنی بھی کوشش کر لیتی اندر سے باہر نہیں جا سکتی تھی۔ اگر باہر سے کوئی میری مدد کرتا تو شاید میں یہاں سے نکل سکتی، لیکن نہ جانے نائلہ اور اس کی دادی کہاں چلی گئی ہیں۔ میری آواز بھی باہر نہیں جا رہی اور وہ مجھے ایک بار بھی ڈھونڈنے یہاں تک نہیں آئی۔ میں پریشانی کے عالم میں وہیں ایک طرف بیٹھ گئی۔ ایک لمحے کے لیے بھی میری آنکھ نہیں لگی تھی۔ بھوک سے میرا برا حال تھا اور تھکاوٹ سے میرا جسم دکھ رہا تھا۔ پریشانی حد سے سوا تھی اور آگے کیا کرنا تھا اس کی کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں دل ہی دل میں مختلف آیات پڑھ کر خود پر پھونکتی رہی اور پھر اسی طرح نہ جانے کب میری آنکھ لگ گئی، مجھے خبر نہیں ہوئی۔ تاہم نیند میں بھی میں بہت بے چین رہی تھی اور مجھے بار بار یہی محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے میں کسی انجانی جگہ پر ہوں، جہاں پر میں قید ہو کر رہ گئی ہوں۔ اور پھر جیسے ایک دم میں ہڑبڑا کر اٹھی۔ اپنے اٹھتے ہی میں نے اپنے ارد گرد دیکھا تو یہ جگہ ہی کچھ اور تھی۔ یہ وہ اسٹور نہیں تھا جہاں پر میں چھپی تھی، اور نہ ہی یہاں پر مجھے وہ جنزادہ نظر آ رہا تھا۔ میں گھبرا گئی اور بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ میں نے رونا شروع کر دیا اور ایک دم اٹھ کر سامنے کی طرف بڑھی، لیکن سامنے کہیں پر بھی مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ تنگ دیواروں والا ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور یہاں پر گھپ اندھیرا تھا۔ اسی اندھیرے کی وجہ سے مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا اور نہ ہی کچھ سجھائی دے رہا تھا۔ میں کتنی دیر ادھر ادھر ہاتھ پیر مارتی رہی کہ اچانک ایک دم میرے سامنے خوفناک شکل والا ایک چہرہ آ گیا اور پھر جیسے میری آنکھ کھل گئی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھی تو دیکھا کہ میں اسی اسٹور روم میں بیٹھی ہوئی ہوں۔ میں نے گہرا سانس بھرا اور بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا کہ شکر ہے میں اسی اسٹور روم میں ہی ہوں، کہیں اور نہیں گئی۔ اب کی بار سامنے دیکھا تو وہ جنزادہ ابھی بھی نماز ادا کر رہا تھا۔ میں بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اتنا اچھا ہے، لیکن پھر بھی اسے میری بات کی سمجھ کیوں نہیں آ رہی۔ 1000 بار اسے بتا چکی ہوں کہ میں روشنا نہیں ہوں بلکہ زرینہ ہوں، لیکن وہ میری بات سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہا تھا۔ مجھے بے چینی سے اس بات کا انتظار تھا کہ کب میں یہاں سے نکلوں اور اپنے گھر جاؤں۔ مجھے اماں کی فکر ہو رہی تھی، انہوں نے نہ جانے مجھے کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا ہوگا۔ مجھے ابا کا خیال آ رہا تھا، نہ جانے وہ میری تلاش میں کہاں مارے مارے پھر رہے ہوں گے۔ میں بے ساختہ ان کے بارے میں سوچ کر رونے لگی۔ آج سے پہلے کبھی مجھے ان کا اس طرح خیال نہیں آیا تھا جس طرح اب آ رہا تھا، اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ میں کسی بہت بڑی مصیبت میں گرفتار ہو گئی ہوں۔ وہ جنزادہ ابھی بھی نماز ادا کر رہا تھا اور میں بے بسی سے دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ میں اس جنزادے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایک جنزادہ ہے۔ دیکھنے میں وہ اتنا ہی خوبصورت اور نوجوان تھا اور بالکل کسی انسان کی طرح معلوم ہوتا تھا۔
بے ساختہ میں اسے دیکھتے ہوئے سوچتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنی نماز مکمل کی اور میری طرف آ گیا۔ وہ آتے ہوئے مجھے کہنے لگا کہ تم چوری چوری مجھے دیکھ رہی تھی نا؟ میں بے ساختہ شرمندہ سی ہو گئی اور کہنے لگی، نہیں، دراصل میں سوچ رہی تھی کہ تم ایک جن زادے لگتے نہیں ہو، تم ایک انسان لگتے ہو۔ میں نے اپنے دل کی بات اس سے کہہ دی تو وہ ہنس دیا اور کہنے لگا، ارے ہم جنات بھی عام ہی ہوتے ہیں، ہمارے میں کیا خاص ہوتا ہے؟ ہم بھی تم لوگوں کی طرح ہی ہوتے ہیں، اسی لیے ہم تمہارے آس پاس ہی موجود ہوتے ہیں۔ تم لوگوں کو کبھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم تمہارے قریب ہیں۔ اس جن زادے کی بات سن کر میں نے سر ہلا دیا۔ واقعی آج تک کبھی ہمیں معلوم ہی نہیں ہوا کہ وہ جن زادے بھی ہمارے قریب ہو سکتے ہیں اور اسی طرح ہمارے ارد گرد گھوم پھر سکتے ہیں۔ تاہم مجھے اب کوئی بھی چیز مطمئن نہیں کر رہی تھی اور نہ ہی میرا دھیان بٹا رہی تھی۔ مجھے تو صرف خیال تھا تو اپنی اماں اور ابا اور ان کی پریشانی کا۔ اسی لیے میں نے ایک بار پھر اس جن زادے کی منت کی اور اسے کہا کہ مجھے یہاں سے جانے دو، میں یہاں نہیں رہ سکتی، میری اماں ابا پریشان ہوں گے اور نہ جانے مجھے کہاں کہاں ڈھونڈتے پھر رہے ہوں گے۔ جبکہ وہ کہنے لگا کہ میں اب تمہیں نہیں جانے دے سکتا، میں نے کتنے برس تمہارا انتظار کیا ہے اور اب تم آئی ہو تو یہ تمہاری خوش قسمتی ہے۔ اس جن زادے کے لہجے کی محبت محسوس کر کے میں چپ ہو گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیوں میری بات نہیں سمجھ رہا، لیکن میں خاموش ہو کر بیٹھ گئی اور اب مجھے کسی غیبی مدد کا ہی انتظار تھا۔ نہ جانے کتنا وقت گزر گیا تھا، مجھے تو وقت کا شمار ہی بھول گیا تھا۔ باہر ابھی بھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ پہلے جن سوراخوں سے روشنی آ رہی تھی وہاں پر اب اندھیرا چھایا ہوا تھا، اسی لیے مجھے وقت کا کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ اچانک سٹور روم کا دروازہ ایک زوردار دھاڑ سے کھلا۔ میں اچھل پڑی اور بے ساختہ دروازے کی طرف مڑ کر دیکھا۔ اس جن زادے نے بھی دروازے کی طرف دیکھا، لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلا تک نہیں۔ اس کے چہرے پر سوچ کی لکیریں تھیں اور وہ جیسے پریشان ہو گیا تھا۔ میں بے ساختہ اٹھی تو دیکھا سامنے میرے اماں ابا، نائلہ اور اس کی دادی موجود تھے۔ میں فوراً ان کی طرف بڑھی اور اماں ابا کے گلے لگ گئی اور رونے لگ گئی، جبکہ وہ سب مجھے تسلی دینے لگے۔ نائلہ بھی بہت پریشان اور شرمندہ دکھائی دے رہی تھی۔ روتے روتے میں نے ان سے پوچھا، آخر آپ لوگوں نے اتنا وقت کیوں لگا دیا؟ میں کب سے یہاں پر بند تھی اور مجھے یہاں پر بہت ڈر لگ رہا تھا، میں نے اس جن زادے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ ابا کہنے لگے کہ ہمیں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ تم یہاں پر ہو۔ نائلہ کی دادی کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی تھی تو وہ اسی وجہ سے پریشان ہو گئی اور اپنی دادی کے ساتھ گاؤں کی ڈسپینسری چلی گئی تھی۔ اسے بھول ہی گیا تھا کہ تم یہاں پر موجود ہو۔ اگر اسے ذرا سا بھی یاد ہوتا تو وہ آ کر ہمیں بتا دیتی۔ پھر وہ گھر پر تم سے ملنے کے لیے آئی تھی۔ جب اسے پتہ چلا کہ تم تو ابھی تک گھر نہیں پہنچی ہو تو وہ بے حد پریشان ہو گئی اور پھر ہم تمہیں ادھر ادھر ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک آ پہنچے، لیکن تم اندر سے دروازہ کھول کر باہر کیوں نہیں آئی؟ ابا نے سب کچھ تفصیل سے بتاتے ہوئے جب مجھ سے پوچھا تو میں نے بتایا، ابا میں تو یہاں پر قید ہو گئی تھی، میں نے یہ دروازہ کھولنے کی بہت کوشش کی لیکن یہ تو کھل ہی نہیں رہا تھا۔ میں نے بہت ہاتھ پیر مارے، آوازیں دی اور اونچی اونچی روئی، چیخی چلائی، لیکن وہ دروازہ نہیں کھل رہا تھا، بلکہ وہ جن زادہ تو مجھے کہنے لگا تھا کہ تم روشنا ہو، میری بیوی ہو، میری محبت ہو، میں تمہیں یہاں سے جانے نہیں دوں گا، اور اسی وجہ سے میں زیادہ ڈر گئی تھی۔ میں نے اس جن زادے کی طرف دیکھتے ہوئے جب ابا سے کہا تو وہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے، کون؟ کس کی بات کر رہی ہو؟ تو میں نے اس جن زادے کی طرف اشارہ کر کے کہا، ابا وہ دیکھیں، وہ سامنے ہی تو بیٹھا ہوا ہے، وہ ایک جن زادہ ہے اور اس کا نام ارسلان ہے۔ ابا کو جب میں نے یہ بتایا تو وہ سب حیرت سے مجھے دیکھ رہے تھے اور ابا کہنے لگے، زرینہ بیٹا وہاں پر تو کوئی بھی نہیں ہے۔ ابا کی بات سن کر میرے پیروں تلے سے زمین کھسک گئی اور میں بے حد پریشان ہو گئی۔ خوفزدہ نظروں سے جب سر گھما کر اس طرف دیکھا تو وہ ابھی بھی وہیں پر موجود تھا، لیکن پھر ابا ایسا کیوں کہہ رہے تھے؟ میں نے ابا سے کہا، ابا وہ دیکھیں، وہ سامنے ہی تو زمین پر بیٹھا ہوا ہے، لال رنگ کی ٹوپی لی ہوئی ہے۔ میں نے ہاتھ کے اشارے سے اس طرف اشارہ کیا تو ابا کہنے لگے، میں سچ کہہ رہا ہوں زرینہ، وہاں پر کوئی نہیں ہے، تمہیں یقیناً غلط فہمی ہوئی ہے۔ ابا یہ کہتے ہوئے مجھے اپنے ساتھ لگائے باہر کی طرف بڑھ گئے اور کہنے لگے،
مجھے لگتا ہے کہ اکیلے قید میں رہنے کی وجہ سے تم پریشان ہو گئی ہو اور تم نے اس بات کا بہت اثر لیا ہے، لیکن اب تم فکر مت کرو، میں آ گیا ہوں، میں تمہیں گھر لے چلتا ہوں۔ ابا یہ کہتے ہوئے مجھے ساتھ لے کر چلتے گئے، جبکہ اماں نائلہ کی دادی کا شکریہ ادا کرنے لگی، جنہوں نے اپنی طبیعت خرابی کے باعث مجھے ڈھونڈنے میں ان کی مدد کی، جبکہ میں حیران پریشان ابا کی بات کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہاں پر کوئی نہیں ہے، تو پھر مجھے وہ کیوں دکھائی دے رہا تھا؟ اس کا مطلب ہے کہ اگر ابا کو وہ دکھائی نہیں دیا تو نائلہ، اماں اور دادی کو بھی دکھائی نہیں دیا تھا۔ یہ سوچ آنے کی دیر تھی کہ میں کپ کپا اٹھی، تاہم میں بار بار مڑ کر پیچھے کی طرف دیکھ رہی تھی اور مجھے اس بات پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جن زادہ صرف مجھے دکھائی دیتا ہے۔ گھر آتے ہی جیسے مجھے بخار ہو گیا تھا اور میں بے حد بیمار ہو گئی تھی۔ رہ رہ کر مجھے اس بات کا خیال آتا اور مجھے یہ سوچ کر حیرت ہوتی تھی کہ میں اس جن زادے کے ساتھ اکیلی اس کمرے میں بند تھی۔ میں پریشانی کی حالت میں بیمار پڑ گئی اور تیز بخار نے مجھ پر غنودگی طاری کر دی۔ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی کہ کہاں سے اتنا بخار میری جان کو چمٹ گیا۔ اس بخار نے مجھے کافی دن بیمار رکھا اور میں بستر پر ہی پڑی رہی۔ نائلہ روز آ کر میری خیر خبر معلوم کرتی۔ وہ اس دن سے سخت پریشان اور شرمندہ تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ اس نے جان بوجھ کر ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ اگر اسے ذرا سا بھی اندازہ ہوتا کہ میں وہیں پر بند رہ جاؤں گی تو وہ کبھی دادی کے ساتھ اس طرح ڈسپینسری نہ جاتی، وہ ضرور مجھے وہاں سے آزاد کروا کے جاتی۔ لیکن میں جانتی تھی کہ اس سب میں نائلہ کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو اس جن زادے کی کارستانی ہے جس نے جان بوجھ کر مجھے وہاں پر قید کر دیا تھا اور میری واپسی کے سارے راستے بند کر دیے تھے۔ آج میرا بخار کافی حد تک کم ہو گیا تھا اور میں پہلے سے بہتر تھی۔ میں نہا دھو کر تیار ہوئی اور سوچا کہ آج اپنی سہیلیوں سے جا کر ملتی ہوں۔ نائلہ کی طرف جانے کا خیال ہی میرے رونگٹے کھڑے کر دیتا تھا، اور میں نے اسے کہہ دیا تھا کہ اب میں تمہارے گھر نہیں آؤں گی، مجھے وہاں آنے سے خوف آنے لگ گیا ہے۔ میری بات وہ سمجھتی تھی، اسی لیے کہنے لگی، میں جانتی ہوں کہ تم ڈر گئی ہو، کوئی بات نہیں، تم جب بہتر سمجھو آ جانا، میں تم سے کوئی گلہ نہیں کرتی۔ لیکن آج چونکہ کافی دن ہو گئے تھے اور میں گھر سے باہر نہیں نکلی تھی، اسی لیے سوچا کہ آج سہیلیوں سے جا کر ملتی ہوں، اور نائلہ سے بھی کہہ دیا تھا کہ تم بھی وہیں پر آ جانا۔ میں ابھی تیار ہو ہی رہی تھی اور آئینے میں کھڑی تھی کہ اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا احساس میرے رونگٹے کھڑے کر گیا۔ میں نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو لال رنگ کی ٹوپی اوڑھے وہی جن زادہ میرے پیچھے کھڑا تھا اور مجھے کہہ رہا تھا، روشنا، دیکھنا، تم جس دن سے وہاں سے آئی ہو تم نے پلٹ کر میری خبر بھی نہیں لی۔ تمہاری محبت ختم ہو گئی ہے، لیکن میری محبت تو ابھی بھی سلامت ہے۔ نہ جانے تم کیوں میرے ساتھ ایسا کر رہی ہو، میں کبھی بھی نہیں چاہوں گا کہ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ۔ وہ جن زادہ رقت آمیز لہجے میں مجھے کہہ رہا تھا، جبکہ میں نے اسے کہا، دیکھو ارسلان، میں نے تمہیں اس دن بھی کہا تھا کہ میں تمہاری روشنا نہیں ہوں، میں تو ایک عام سی لڑکی ہوں، میرا نام زرینہ ہے، میں تو صرف شرارت میں وہاں پر چلی گئی تھی، نہ جانے تم نے کیا کچھ فرض کر لیا، مجھے معاف کر دو، میں وہ نہیں ہوں جو تم سمجھتے ہو۔ لیکن وہ ایک دم میرے پیروں میں گر گیا اور گڑگڑا کر کہنے لگا، روشنا، تم نہیں جانتی میری تڑپ اتنی زیادہ ہے اور میں تمہاری محبت میں دن رات ڈوبا رہتا ہوں، تمہیں پانے کے لیے کتنی دعائیں مانگی، اور اس دن جب تم آ گئی تو میں نے اس کے بعد کتنے نوافل شکرانے کے ادا کیے۔ میں شکرانے کے نفل ادا کرتا رہا کہ تم مجھے مل گئی ہو، اور اب پھر تم میرا ہاتھ چھڑا کر جانا چاہتی ہو۔ میں ایسا نہیں چاہتا، میرے ساتھ رہو، میرے پاس رہو۔ ارسلان میرے قدموں میں گرا ہوا مجھ سے اپنی محبت کی بھیک مانگ رہا تھا، اور میں بے بسی سے اس کی ٹوپی کو دیکھتے ہوئے جیسے کسی اور ہی احساس سے دوچار ہو رہی تھی۔ ارسلان تو وہاں سے چلا گیا، لیکن ایسا لگ رہا تھا وہ وہاں سے جا کر بھی وہاں سے نہیں گیا، میرے آس پاس ہی کہیں موجود ہے۔ ایک نیا احساس میرے دل پر وارد ہو رہا تھا اور میں جیسے کسی نئی کیفیت سے دوچار ہو رہی تھی۔ میں چپ چاپ واپس اپنے بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ اب میرا اپنی سہیلیوں کی طرف جانے کو دل ہی نہیں کر رہا تھا، بلکہ میں خاموشی سے واپس اپنے بستر پر لیٹ گئی اور ارسلان کے بارے میں سوچنے لگی۔ ارسلان کی اتنی محبت اور تڑپ میرے دل میں عجیب سے احساسات پیدا کر رہی تھی۔
مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیفیت کون سی ہے، لیکن یہ جو بھی تھا مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا، اور میں ارسلان کے بارے میں سوچتے ہوئے بڑا اچھا محسوس کر رہی تھی۔ نہ جانے اس شخص کا جادو مجھ پر چل گیا تھا یا اس کی محبت میرے دل پر اثر انداز ہو گئی تھی، لیکن آج سے میں بدل گئی تھی۔ آج سے میں وہ زرینہ نہیں رہی تھی جو اس آدمی کے جانے سے پہلے تھی۔ آج سے میں کوئی اور ہی زرینہ ہو گئی تھی، اور وہ زرینہ ارسلان کی زرینہ تھی۔ ارسلان کی محبت میرے دل پر اثر انداز ہو گئی تھی، اور اب میں نے اس کی محبت کا جواب محبت سے دینے کا سوچ لیا تھا، لیکن میں یہ بات فراموش کر چکی تھی کہ وہ ایک جن زادہ ہے، اور جن زادے اور آدم زادی کا کوئی ملاپ نہیں، کوئی جوڑ نہیں۔ تاہم میں نے خود یہ مصیبت مول لی تھی، میں نے خود اس کی محبت کو ہاں کہہ دی تھی، اور اب نئی نئی محبت کا خمار میرے دماغ کو چڑھ چکا تھا، اور میں اب پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ میں اب اکثر نائلہ کی دادی کے سٹور میں پائی جاتی، میں ارسلان کے پاس چلی جاتی، اور پھر جس طرح وہ اپنی محبت اور بے قراری کا اظہار کرتا تو مجھے بہت اچھا لگتا۔ میں اس کے پاس بیٹھ کر اس کے قصے سنتی رہتی اور خوش ہوتی جاتی۔ پہل تو میرے گھر پر کسی کو معلوم نہیں ہوا کہ میں کہاں جاتی ہوں۔ میں گھر سے چونکہ نائلہ کے گھر جانے کا بہانہ بناتی تھی، لیکن اس کی دادی کے گھر چلی جاتی تھی اور سیدھی سٹور میں چلی جاتی تھی۔ وہاں پر ارسلان میرا منتظر ہوتا تھا، اور پھر ہم بیٹھ کر دیر تک باتیں کرتے رہتے۔ ارسلان کے ساتھ باتیں کرنے سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ کتنا اچھا اور نفیس انسان ہے، اور کتنا محبت کرنے والا ہے۔ میں جب روز روز جانے لگی تو اماں کو جیسے شک سا ہو گیا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگی کہ تم کیا روز روز چلی جاتی ہو، بس کرو، اب گھر پر بیٹھو۔ لیکن نہ جانے کیوں میں جب ارسلان سے نہ ملتی تو مجھے بے چینی ہونے لگتی اور میرے ہاتھ پیر کانپنے لگتے۔ میرا دل چاہتا کہ میں فوراً اٹھ کر اس سے ملنے جاؤں، اور پھر میں ایسا ہی کرتی۔ لیکن مجھے جب اماں نے ٹوکنا شروع کر دیا تو میں اماں سے چوری گھر سے نکلنے لگی۔ ایک دو بار اماں نے مجھے بہت ڈھونڈا اور ابا سے بھی میری شکایت لگائی۔ ابا مجھے سمجھانے لگے، تاہم میں نے ابا کے سامنے تو سر ہلا دیا تھا، لیکن بعد میں نے اپنی مرضی ہی کی تھی اور پھر سے ارسلان سے ملنے چلی گئی۔ لیکن آج مجھے معلوم نہیں تھا کہ ایسا کچھ ہو جائے گا جو سب کچھ بدل کر رکھ دے گا۔ میں جب ارسلان سے ملنے گئی تو ابھی بیٹھے تھوڑی دیر ہی گزری تھی کہ ایک دھاڑ کی آواز کے ساتھ دروازہ کھلا اور اماں دروازے میں کھڑی تھی۔ وہ بڑے غصے بھری نگاہوں سے مجھے دیکھ رہی تھی اور کہنے لگی، زرینہ، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ تو یہاں پر سٹور میں بند ہو کر کیوں بیٹھ جاتی ہے؟ پہلے بھی تو یہاں پر قید ہو گئی تھی، تجھے بھول گیا ہے؟ اب پھر تو یہاں پر آ کر بیٹھ جاتی ہے، کیا بات ہے؟ اماں غصے اور پریشانی سے مجھ سے پوچھ رہی تھی، جبکہ میں بے بسی سے وہاں پر کھڑی تھی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اماں کو کیا بتاؤں، جبکہ اماں مسلسل میرے اوپر چلا رہی تھی۔ اور پھر میں نے انہیں ارسلان کے بارے میں سب کچھ بتانے کا فیصلہ کر لیا۔ یوں تو ارسلان میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا، لیکن اماں کو وہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اور پھر جب میں نے انہیں ارسلان کے بارے میں سب کچھ بتایا تو ان کی آنکھیں حیرت کے مارے کھل گئیں اور کہنے لگیں، زرینہ، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر وہ جن زادہ تجھے دکھائی دیتا ہے اور بقول تیرے وہ تجھ سے محبت کرتا ہے اور تو بھی اس سے محبت کرتی ہے، تو بھی یہ ممکن نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں جانتی کہ وہ ایک جن زادہ ہے، اور جن زادے اور آدم زادی کا کوئی ملاپ نہیں، کوئی جوڑ نہیں؟ لیکن میں نے اماں کی ایک نہیں سنی اور انہیں کہا، اماں، میں کچھ نہیں جانتی، میں تو ارسلان سے محبت کرتی ہوں اور میں اسی سے شادی کروں گی۔ اماں نے جب میری یہ بات سنی تو ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر لگایا اور مجھے کھینچتے ہوئے وہاں سے لے گئی، جبکہ میں پیچھے مڑ مڑ کر دیکھ رہی تھی اور ارسلان پریشانی سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میں اماں کے ساتھ کھینچتے ہوئے گھر آ گئی۔ اماں سارے راستے غصے کی کیفیت میں رہی تھی۔ گھر آ کر انہوں نے مجھے کمرے میں بند کر دیا اور کہنے لگی، آج کے بعد تو گھر سے باہر نہیں نکلے گی۔ نہ جانے کس کے ساتھ باتیں کر رہی تھی، کس کے ساتھ بول رہی تھی، نہ جانے وہ کون ہے، کون سا جن زادہ ہے۔ اماں نے مجھے ڈانٹ کر کمرے میں بند کر دیا، جبکہ میں زور زور سے دروازہ پیٹنے لگی اور کہنے لگی، چھوڑو مجھے ارسلان کے پاس جانا ہے، مجھے اس سے محبت ہے۔ اماں تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ میں بار بار دروازہ پیٹ رہی تھی اور زور زور سے چلا رہی تھی، لیکن اماں کو مجھ پر ذرا بھی رحم نہ آیا اور نہ ہی انہوں نے مجھے وہاں سے نکالا۔ میں وہیں بند کمرے میں بیٹھی تھی اور بیٹھی ہی رہ گئی۔
مجھے بار بار ارسلان کا خیال آ رہا تھا اور میں بے بسی سے بیٹھی رو رہی تھی۔ اماں نے مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیا تھا، لیکن میں کسی نہ کسی طریقے سے یہاں سے جانا چاہتی تھی۔ ارسلان سے ملے ہوئے مجھے 2 دن ہو چکے تھے اور اب میری بے قراری بہت زیادہ تھی۔ اچانک آج اماں میرے کمرے میں آ گئی اور کہنے لگی، زرینہ بیٹا، تو نہیں جانتی کہ تیرے لیے کیا اچھا ہے اور کیا برا۔ میں تیری ماں ہوں اور تیرا اچھا برا خوب جانتی ہوں۔ تیرے لیے وہ مناسب نہیں ہے۔ ایک جن زادے کے ساتھ تجھے کبھی وہ خوشی نہیں ملے گی جو حقیقی خوشی ہوتی ہے۔ اماں مجھے کافی دیر سمجھاتی رہی۔ میں چپ چاپ ان کی بات سنتی رہی، لیکن دل میں ارسلان کا خیال آ رہا تھا۔ تاہم اماں نے اب میرے اوپر سخت پہرا رکھا تھا۔ وہ اب مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتی تھی۔ وہ بار بار میرے اوپر قرآنی آیات پڑھ کر دم کرتی رہتی اور پھونکتی رہتی۔ میں اس واقعے کے بعد کافی گمسم ہو گئی تھی، اور پھر نہ جانے کیا بات تھی کہ میرا نہ بولنے کو دل کرتا نہ کھیلنے کو۔ اماں مجھے گاہے بگاہے سمجھاتی رہتی اور کہتی کہ بیٹا اپنی زندگی کو اس طرح مت رو لو، خود کو پہلے کی طرح خوش رکھو اور مصروف رہو۔ پھر انہی دنوں میں اماں نے میرا رشتہ ایک مناسب جگہ پر طے کر دیا۔ حالانکہ مجھ سے بڑی بہن میری بیٹھی ہوئی تھی، لیکن اماں کو میری شادی کی جلدی تھی، اسی لیے انہوں نے میرا نکاح رکھ دیا اور رخصتی میری بڑی بہن کی شادی کے ساتھ ہی ہونی تھی۔ نکاح کے بعد فطری طور پر میں اپنے شوہر کی طرف راغب ہو گئی۔ اب کبھی کبھار وہ گھر پر مجھ سے ملنے کے لیے آ جاتے تھے۔ ان کی طرف سے تحفے تحائف کا سلسلہ جب شروع ہوا تو میں ارسلان کے بارے میں بالکل بھول گئی اور اپنی زندگی میں مگن ہونا شروع ہو گئی۔ میں بھول ہی گئی تھی کہ کوئی ارسلان ہے۔ اماں نے کوشش کر کے خاص طور پر مجھے نائلہ سے بھی دور رکھا۔ نائلہ کی طرف بھی وہ مجھے جانے نہیں دیتی تھی تاکہ مجھے ارسلان کا خیال ہی نہ آئے۔ یہی وجہ تھی کہ میں جلد ہی اسے بھولنے میں کامیاب ہو گئی اور اپنے شوہر فراز کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے لگی۔ اگر آپ کو آج کی ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجیے اور اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہاں، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔